فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قمری گرہن جو 25 مارچ کو لگ رہا ہے، اور یہ اس سال کا پہلا جزوی قمری گرہن ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گرہن کا آغاز کب ہوگا، عروج کا ٹائم کیا ہے اور اختتام کا ٹائم کیا ہے، کل دورانیہ کیا ہے اور کن کن ممالک میں یہ نظر آئے گا۔ یہ گرہن کچھ بروج کو خاص طور پر متاثر کر رہا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بالخصوص جن کو متاثر کر رہا ہے، بالعموم تو سب کو ہی متاثر کرے گا۔ پھر اس ویڈیو میں اس کا صدقہ کیا ہے، ورد خاص کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے کہ قمری اثرات سے کیسے محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ قمری گرہن 25 مارچ 2024 کو برج میزان کے 4 درجہ اور 4 دقیقہ پہ لگے گا۔ اس کا آغاز بروز پیر صبح 9:53 اور 11 سیکنڈ پر ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے۔ گرہن کا انتہائی نقطۂ عروج دوپہر 12:13 پر ہوگا، جبکہ گرہن کا اختتام 2:32 پر ہو جائے گا۔ گرہن کا مکمل دورانیہ 4 گھنٹے 39 منٹ ہوگا۔ یہ گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، جبکہ یہ گرہن چند مغربی افریقی و یورپی ممالک کے علاوہ کینیڈا، برازیل، باہاما، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے مشرقی علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ یہ گرہن 5 بروج کو خاص طور پر متاثر کرے گا، جن میں برج حمل، برج ثور، برج میزان، برج عقرب اور برج حوت والے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم 12 بروج پر پڑنے والے قمری اثرات کا درجہ بدرجہ ذکر کرتے ہیں۔ برج حمل، سیارہ مریخ۔ 25 مارچ 2024 کو لگنے والا چاند گرہن آپ کے 7ویں گھر برج میزان میں لگنے سے رومانوی اور ازدواجی تعلقات کی آزمائش کرے گا۔ ازدواجی تعلقات میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے حملی خواتین و افراد جن کے ازدواجی تعلقات پہلے ہی خرابی کا شکار ہیں، یہ گرہن مزید خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ ذاتی حالات میں اتار چڑھاؤ والی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جیون ساتھی کے پیشہ ورانہ امور میں بھی تبدیلیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چونکہ چاند آپ کے 4تھے گھر کا حکمران ہے، اس لیے چاند گرہن سے گھریلو امور متاثر ہوں گے۔ گھر والوں کی زندگیوں میں اونچ نیچ دیکھنے کو ملے گی، خصوصاً بڑے بزرگ اس سے متاثر ہوں گے۔ گھر میں تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ گھر کی تعمیر میں پوشیدہ نقائص ظاہر ہو سکتے ہیں۔ گرہن سے چند دن قبل و بعد ذاتی گاڑی و مکان جائیداد کی خرید و فروخت کرنا مناسب نہ ہے۔ برج ثور، سیارہ زہرہ۔ 25 مارچ 2024 کو لگنے والا چاند گرہن آپ کے 6ٹھے گھر برج میزان میں لگنے سے آپ کے ملازمت، کام، روزگار، دفتری امور میں نشیب و فراز پیدا کر سکتا ہے۔ روزگار میں تبدیلی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں موجودہ روزگار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے روزگار کا کوئی سبب بن جائے۔ صحت معاملات بھی توجہ طلب ہیں۔ پہلے سے موجود بیماری کے بڑھنے کے امکانات ہوں گے۔ احتیاطی تدابیر کر کے محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ اس گرہن سے سواریاں اور کمیونیکیشن کے دیگر آلات یعنی موبائل فون اور کمپیوٹر وغیرہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ برج ثور سے متعلقہ افراد کو گرہن سے چند دن پہلے و بعد تک کے لیے ڈرائیونگ کے دوران احتیاط برتیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ غیر ضروری طور پر ڈرائیونگ نہ ہی کریں۔ برج جوزہ، سیارہ عطارد۔ 25 مارچ کو لگنے والا چاند گرہن آپ کے 5ویں گھر برج میزان میں لگے گا، جس کے اثرات آپ کے بچوں پر پڑیں گے۔ بچوں کی صحت پر توجہ، ان کی جسمانی عافیت کا خاص خیال رکھیں۔ صرف انتہائی ضروری کام کیے جائیں، دیگر کاموں کو مؤخر کر دینا بہتر ہوگا۔ چونکہ چاند آپ کے مالی امور کا سیارہ ہے، اس لیے آپ کے مالی امور میں نشیب و فراز کا سامنا، مالی نقصانات کے اندیشے۔ ان دنوں کوئی مالی تجربات سے گریز کریں۔ گرہن کے ایام میں آپ کے بہن بھائیوں کو
ڈرائیونگ کے دوران احتیاط برتنی چاہیے، بلکہ بہتر ہوگا ڈرائیونگ سے پرہیز ہی کریں۔ جزوی افراد کو سواریوں اور کمیونیکیشن کے دیگر آلات، موبائل فون اور کمپیوٹر وغیرہ کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ برج سرطان، ستارہ قمر۔ چاند آپ کے زائچہ کا حکمران ہے، اس لیے ہر چاند گرہن آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ متاثر کرتا ہے، اور آپ اسے عمل سے ہر سال 2 مرتبہ گزرتے ہیں۔ ہر چاند گرہن آپ کی گھریلو زندگی اور جذباتی کیفیات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ گرہن اس حوالے سے اور بھی زیادہ شدید ہوگا کیونکہ یہ آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ گھر والوں کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں، ان کے مزاج، رویے آپ کے بارے میں تبدیل ہو سکتے ہیں، بلکہ اس گرہن سے آپ اپنی زندگی اور شخصیت کا ازسر نو جائزہ لیں گے اور انہیں ایک نیا روپ دینے کی کوشش کریں گے۔ گھر میں تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ بہن بھائیوں کو اپنے مالی امور میں اہم تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کھانے پینے کے معمولات میں محتاط نہ رکھی تو جسمانی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جیون ساتھی کو اپنے دوستوں کے حوالے سے اتھل پتھل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج اسد، ستارہ شمس۔ 25 مارچ کو لگنے والا چاند گرہن آپ کے تیسرے گھر برج میزان میں وقوع پذیر ہونے سے آپ کے بہن بھائیوں اور پڑوسیوں کے معاملات کو متاثر کرے گا۔ ان کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ بہن بھائی اپنی ذات اور شخصی تاثر کو ایک نیا روپ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی اثرات آپ کو اپنے بڑے بزرگوں اور گھر کے دیگر افراد کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ چونکہ یہ گرہن آپ کے تیسرے گھر میں رونما ہو رہا ہے، اس لیے سواریاں اور کمیونیکیشن کے دیگر آلات، موبائل فون اور کمپیوٹر وغیرہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ گرہن کے ایام میں دوران ڈرائیونگ محتاط رہیں، بلکہ بہتر ہوگا غیر ضروری ڈرائیونگ سے یکسر پرہیز کریں۔ اسکول کی سطح کے طالب علموں کو بھی اپنے تعلیمی منصوبوں میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ برج سنبلہ، سیارہ عطارد۔ 25 مارچ کو لگنے والا چاند گرہن آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر برج میزان آپ کے دولت کے گھر میں وقوع پذیر ہونے سے مالی نقصانات کا اندیشہ اور آپ اپنے مالی امور میں اہم تبدیلیاں کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ غالباً آپ کی مالی منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے زیادہ حقیقت پسند نہیں رہے، اور گرہن کے تحت رونما ہونے والے واقعات اس طرف آپ کی توجہ مبذول کریں گے۔ آپ جو بھی تبدیلیاں کریں گے وہ حقیقی معنوں میں ضروری ہوں گی۔ ہر چاند گرہن آپ کے دوستوں کو بھی متاثر کرتا ہے اور ان کی زندگیوں میں اتھل پتھل پیدا ہوتی ہے۔ لگتا ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ گرہن آپ کے کمپیوٹر اور دیگر ہائی ٹیک آلات کو بھی متاثر کرے گا۔ ان کے حوالے سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ اپنے موبائل فون کے اینٹی وائرس اور اینٹی ہیکنگ سافٹ ویئر کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ اہم فائلوں کا بیک اپ ضرور بنائیں۔ مشکوک قسم کی ای میل اور لنک پر کلک کرنے سے احتراز کریں۔ یہ چاند گرہن آپ کے بڑے بزرگوں کے مالی امور میں بھی اہم تبدیلیاں کرے گا۔ برج میزان، سیارہ زہرہ۔ 25 مارچ کو لگنے والا قمری گرہن آپ کے اپنے برج میں وقوع پذیر ہوگا۔ ایسے میزانی افراد جو ابتدائی تاریخوں یعنی 26 سے 29 ستمبر میں پیدا ہوئے ہیں، ان پر یہ اثرات تھوڑے زیادہ شدید ہوں گے۔ اگر آپ ان دنوں پیدا ہوئے ہیں تو گرہن سے چند دن پہلے اور چند دن بعد تک کے لیے اپنی مصروفیات کم کر دینا آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ چونکہ چاند آپ کا کیریئر کا سیارہ ہے، اس لیے ہر چاند گرہن آپ کے پیشہ ورانہ امور کو متاثر کرتا ہے۔ اس مرتبہ بھی آپ کو کیریئر کے حوالے سے تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ آپ کے کاروباری، پیشہ ورانہ تعلقات یا باس ٹائپ افراد کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں، جن کا اثر کسی نہ کسی حد تک آپ پر بھی پڑے گا۔ جس جگہ یا جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ بڑے بزرگوں کی اپنی ذاتی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ گرہن چونکہ آپ کے برج میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، لہٰذا صحت پر بھی توجہ کی بہت ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کھانے پینے میں غیر محتاط رہے ہیں تو گرہن کے تحت امراض سر اٹھا سکتے ہیں، جو شروع میں خاصا پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔
برج عقرب سیارہ مریخ 25 مارچ کو لگنے والا چاند گرہن آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر لگے گا، لہٰذا آپ کو کچھ خاص متاثر نہیں کرے گا، البتہ حاسدین مخالفین سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا ہوگی۔ روحانی زندگی کے شعبے میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ روحانی عقائد و نظریات، معمولات اور عمومی رویے ایک نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ کالج کی سطح کے طالب علموں کو بھی اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوگا اور انہیں اپنے تعلیمی منصوبوں میں تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا ایام گرہن سے چند دن پہلے اور چند دن بعد تک اپنی مصروفیات کم کر دینا بہتر ہوگا۔ برج قوس سیارہ مشتری 25 مارچ کو لگنے والا قمری گرہن آپ کے 11ویں گھر برج میزان میں رونما ہوگا، جس سے دوستوں اور حلقہ احباب میں موجود لوگوں کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ پیدا کرے گا۔ اگر آپ کسی پیشہ ورانہ تنظیم سے وابستہ ہیں تو وہاں بھی اونچ نیچ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ گرہن کمپیوٹر، سافٹ ویئر اور دیگر ہائی ٹیک آلات کو بھی متاثر کرے گا۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ اہم فائلوں کا بیک اپ رکھیں، مشکوک ای میلز اور لنکس پر کلک کرنے سے احتراز کریں اور اپنا اینٹی وائرس اور اینٹی ہیکنگ سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ چاند آپ کے 8ویں گھر کا حکمران ہے، لہٰذا اس گرہن سے دوستوں اور پیشہ ورانہ تنظیموں کے معاملات کے حوالے سے خلاف توقع تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ ایسے گرہن سے نفسیاتی موت کا آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ زندگی کے معاملات کو زیادہ گہرائی سے سمجھ سکیں۔ برج جدی سیارہ زحل 25 مارچ کا چاند گرہن آپ کے 10ویں گھر برج میزان یعنی کیریئر کے گھر میں وقوع پذیر ہوگا اور اس محاذ پر تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ کیریئر کے بارے میں آپ کی سوچ رویہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ بڑے بزرگوں اور باس ٹائپ لوگوں کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں، جن کا کچھ نہ کچھ اثر آپ پر بھی یقیناً آئے گا۔ ہر چاند گرہن کی طرح یہ گرہن بھی آپ کے موجودہ ازدواجی تعلق یا رومانوی تعلق کی آزمائش کرے گا۔ گرہن کے تحت بعض اوقات پرانی تلخیاں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ جیون ساتھی کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ آزمائش کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ مضبوط ازدواجی تعلق تو ایسی آزمائشوں سے بخیر و خوبی گزر جاتے ہیں، البتہ کمزور تعلق کو قائم رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ گرہن آپ پر خاصے شدید اثرات مرتب کرے گا، اس لیے اپنے آرام و سکون کا خیال رکھیں۔ ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد تک کے لیے اپنی مصروفیات کم کر دیں۔ اپنی توانائی حقیقی معنوں میں ضروری کاموں کے لیے بچا کر رکھیں۔ برج دلو سیارہ زحل 25 مارچ کو لگنے والا چاند گرہن آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر برج میزان میں وقوع پذیر ہونے سے کالج کی سطح کے طلبہ و طالبات اس سے متاثر ہوں گے۔ انہیں اپنے تعلیمی منصوبوں میں تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں اور یہ تبدیلیاں بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ تعلیمی ادارہ بدلنے پر مجبور ہو جانا۔ اپنی جائے عبادات اور مذہبی رہنماؤں کے حوالے سے بھی آپ کو ہلچل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گرہن کے تحت رونما ہونے والے واقعات آپ کے مذہبی و فلسفیانہ عقائد و نظریات کی آزمائش کریں گے۔ چاند چونکہ آپ کے 6 گھر کا حاکم سیارہ ہے، جو آپ کی صحت اور روزمرہ کے معاملات و عادات پر حکمرانی کرتا ہے، لہٰذا گرہن کے تحت رونما ہونے والے واقعات آپ کو احساس دلائیں گے کہ آپ کو اپنی صحت کے معمولات میں اہم تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ روزگار کے اعتبار سے تبدیلیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ کام کی جگہ پر غیر معمولی واقعات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کے ماتحت ملازمین کے مزاج میں طغیانی کا سامنا ہو سکتا ہے، ان کی وجہ سے نقصانات کا اندیشہ بھی موجود ہوگا۔ برج حوت سیارہ مشتری 25 مارچ کو لگنے والا چاند گرہن آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر برج میزان میں وقوع پذیر ہوگا، جس سے آپ کے جیون ساتھی کو اپنے مالی امور میں اہم تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں، جو فی الوقت خاصی ناگوار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس گرہن کے تحت آپ کی تخلیقی سرگرمیوں میں اہم تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ یہ چاند گرہن آپ کی زندگی میں شامل بچوں پر شدید اثرات مرتب کرے گا، تاہم آپ ذاتی طور پر اسے زیادہ محسوس نہیں کریں گے۔ بچوں پر نظر رکھیں، بچوں کو
خصوصی تاکید کریں کہ گرہن کے ایام میں وہ اپنی جسمانی عافیت کا خیال رکھیں۔ برج حوت کے افراد کو رومانوی معاملات میں بھی اونچ نیچ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ نسبت یا عہد و پیمان میں خرابیوں کا اندیشہ بھی ہے۔ گرہن سے محفوظ ہونے کے شرعی احکامات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز خسوف یعنی نماز چاند گرہن کے سجدے سے لمبا سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا دورانیہ چاند گرہن نماز خسوف ادا کریں، کم از کم 2 رکعت نماز خسوف ادا کریں، لیکن 4 رکعتیں یا اس سے زائد پڑھنا مستحب ہے۔ نماز خسوف میں قرأت، رکوع و سجود خوب طویل ہوں۔ گرہن کے اختتام ہونے تک استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بکثرت پڑھتے رہیں۔ پھر یا حافظو یا حفیظو کم از کم 100 مرتبہ یا کھلا پڑھتے رہیں۔ پھر آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم کو 100 بار یا کھلا پڑھیں۔ پھر اسماء الہیہ یا سلاموں کو 131 بار یا کھلا پڑھتے رہیں۔ دورانیہ گرہن استغفار والی آیات و کلمات، تیسرا کلمہ مکمل یا اپنا اسم اعظم بکثرت پڑھتے رہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں۔ دورانیہ گرہن یا اسی دن کسی بھی وقت 2.25 کلو گندم، چاول، باجرہ بطور صدقہ پرندوں کو ڈال کر محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ مزید کسی معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اور ماہ رمضان کی سعادت سے آپ سب کو قمری گرہن کے اثرات اور زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔